شراب کا بیچنا، شراب کا بنانا، شراب کا پینا، شراب کو گفٹ کرنا، شراب کے کاروبار کے اوپر سائن کرنا، شراب نوشی کے اوپر گواہ کا بننا، یہ بھی حرام ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ حرام۔ صرف شراب ہی حرام نہیں، شراب کا بیچنا، شراب کا خریدنا، شراب کے کانٹریکٹ پر سائن کرنا۔ آج کل کھلاڑی لوگ پیتے نہیں ہیں لیکن شراب کے کانٹریکٹ پر سائن کرتے نہیں کرتے؟ پیتے نہیں ہیں لیکن جرسی شراب والی پہنی ہوئی ہوتی نہیں ہوتی؟ تو وہ سائن کر کر پہنی ہوئی ہوتی ہے نا، ان کو شراب کے پیسے مل رہے ہوتے ہیں، اس سائن کرنے کے پیسے مل رہے، پی رہے نہیں ہیں یہ۔ اگر کوئی یہ کہے کھلاڑی کہ بھئی میں پی رہا نہیں ہوں، میں کھیل رہا تھوڑی ہوں جوا، لیکن وہ سائن کردہ شرٹ پہن لیتا ہے، تو بھائی وہ اس کے اندر ہی لکھا جائے گا۔ یہ ساری صورتیں کیا ہیں؟ یہ ساری صورتیں حرام ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بڑی عجیب حدیث ہے کہ شراب کا پینے والا شراب الخمر کا عابد اللات والعزى، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ کہ شراب کا پینے والا، اور اس ذیل کے اندر پینے سے مراد پلانے والا بھی آ گیا، گفٹ کرنے والا بھی آ گیا، بیچنے والا بھی آ گیا، خریدنے والا بھی آ گیا، سب چیزیں آ گئی اسی اندر۔ بندہ یہ سوچے پینے والے کے اوپر یہ بات آ رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سب کے بارے میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ شراب کا پینے والا لات اور عزا کی پوجا کرنے والا ہے، اس جیسا ہے جس نے لات اور عزا کی عبادت کی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ اور فرما رہے ہیں شراب الخمر کا عابد الوسق۔ یہ جو وسق ہے نا، یہ بت کو کہتے ہیں۔ وہاں تو لات اور عزا کا نام لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں وسق کا کیا مطلب؟ کہ شراب کا پینے والا بتوں کی پوجا کرنے والے کی طرح ہے۔ عجیب جملے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اچھا، شراب ایک دم حرام نہیں کی گئی، تدریجاً حکم آئے، تدریجاً۔ پہلے سورۃ البقرہ کے اندر آیا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ بھئی آپ سے شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، تو آپ ان کو بتا دیجئے یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ہاں کچھ فائدہ بھی ہے لوگوں کا، لیکن کبیرہ گناہ ہے۔ اور ان دونوں کا گناہ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان دونوں کے نفع سے زیادہ سنگین ہے۔ اب یہاں سے پتہ چلا، ابھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ممانعت نہیں کی ہے، بتایا ہے۔ ابھی یہاں سے پتہ چلا ہے کہ یار یہ تو کوئی برا کام ہے، صحابہ کرام نے چھوڑ دیا، نہیں کیا۔ پھر دوسرا حکم آیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ اس حال کے اندر کہ تم نشے میں ہو۔
پیے ہوئے ہو. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو ہر وقت نماز کے اندر ہوتے تھے, ہر وقت ذکر کے اندر ہوتے تھے. ارے اب اللہ تعالیٰ کی ذات حکم نازل کر رہے ہیں کہ بھئی نماز کی حالت میں مت پی لینا, نماز سے تھوڑا پہلے مت پی لینا کیونکہ نشہ چڑھ جائے گا. صحابہ کرام نے اسی وقت چھوڑ دیا, بہت سارے صحابہ کرام نے. پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے تیسری آیت اتاری, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. یہ تیسری آیت اللہ تعالیٰ کی ذات نے اتاری کہ اے ایمان والو, شراب, جوا, بتوں کی پوجا اور قرآن اندازی جو تیروں کے ذریعے سے کی جاتی تھی, یہ سب برے کام ہیں. جیسے ہم بچے کو نہیں بولتے کوئی برا کام کر رہا ہوتا ہے, رچ, گندی چیز. جیسے کہ ایک بچہ پخانے کی طرف بھاگ رہا ہو تو میں کیا کہتا ہوں, چھیے, ایسے کرتے نہیں کرتے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن میں ایسا ہی لہجہ اپنایا, ایمان والوں سے پیار کیا ہے, پیار والا لہجہ اپنایا, اور لہجہ اپنا کر کیا بولا, چھیے, یہ کیا کر رہے ہو, کہاں جا رہے ہو, یہ چھی والا لہجہ اپنایا ہے. جیسے ہم لوگ پیار میں کرتے نا, کیا کر رہے ہو, گندی چیز ہے. بچے کو سمجھا رہے ہوتے نا, وہ منہ بگاڑ لیتے ہیں, چھی. اب بچہ بھی ڈر جاتا ہے کہ کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے, پھر اس کی چھی کرتے کرتے اس کی طبیعت بنا دیتے ہیں ہم, اس سے گن آنے لگ جائے, وہ پھر گن کرنے لگ جاتا ہے. یار یہ تو پخانا ہے, یار ہمیں شروع سے سمجھایا گیا تھا یہ پخانا چھی بڑا گندا چیز ہے کوئی. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات شراب, جوئے, بتوں کی پوجا اور قرآن اندازی کے تیروں سے اس طریقے سے چھی مطلب طبیعت بنانا چاہتے ہیں کہ گندی چیز ہے. بھائی اب پخانا کوئی کھاتا ہے کیا, طبیعت بن گئی نا اس کی, گندی ہے, اب کھانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا, سوچ بھی نہیں سکتا, ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. یار کس طریقے سے پخانا جو دھونے والے نا بھنگی, ان سے بھی کناری ہوتی ہے, ان کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا بندہ. تو اللہ تعالیٰ ان سارے اعمال سے اس طریقے سے گن دلا رہے ہیں کہ بھائی تیری طبیعت میں ان کے اندر گن آ جائے, ان کی ذات کے اعتبار سے, ان کے عمل کے اعتبار سے. جب تیری طبیعت کے اندر گن آ جائے گی نا, تو پھر تیرے زندگی کے اندر تیری دل کی کیفیت اس کی طرف جائے گی نہیں, اٹریکٹ نہیں کرے گی وہ چیز, اٹریکٹ نہیں کرے گی. جب یہ آیت نازل ہوئی, اب صحابہ کرام کا عمل, ایک صحابی آ رہے, سارا سرمایہ لے گئے, پوری زندگی کا سرمایہ, اور خوب مال تھا وہ, اور پوری زندگی کا سرمایہ لگا دیا شراب کے اوپر, اور شراب لے کر آ رہے ہیں خرید کر. اتنے میں یہ آیت نازل ہوئی, 20 راستے میں تھے, ابھی پہنچنے والے تھے, اتنے میں یہ آیت نازل ہو گئی, شراب حرام ہو گئی. بھائی ایک تاجر سے پوچھیں آپ, جب وہ اپنا کل سرمایہ لگاتا ہے تو اس کے ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میں پروفٹ کماؤں گا, اپنا اصل موڑی بھی نکالوں گا, اور کچھ پروفٹ آئے گا تو پھر میں نے اور بڑا کام کرنا ہے, کچھ دینا ہے, کچھ لینا ہے, جس کے اگر میرے اوپر کچھ قرضے ہیں تو وہ اتارنے ہیں, ساری چیزیں کرنی ہیں. صرف تصور کر دیں گے, یہ ایک تاجر کے ذہن کے اندر ہوتی ہے بات, ہوتی ہے نہیں ہوتی. بھائی کوئی بھی تاجر کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ذہن کے اندر ہوتا ہے نا کہ اس سے کچھ آ جائے گا تو میں اپنے اوپر سے جو بوجھ ہے مخلوق کا, جو پبلک کا بوجھ ہے, وہ اتاروں گا. اب یہ صحابی آ رہے ہیں, راستے میں پہنچنے والے, اور خوشی ہے کہ میں نے بہت زبردست کام کر آیا ہوں, ابھی پروفٹ ملے گا.
تو ان کو کسی نے جا کر بتا دیا بھائی کہاں جا رہے ہو، اس سارے سامان کو، اتنا سامان لے کر جا رہے ہو، کیا ہے اس میں؟ بھائی شراب ہی شراب ہے ساری، اتنی شراب۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو حرام کر دیا ہے، اب نہیں لے جا سکتے۔ یہ سارا سامان ایک جگہ رکھا اور نبی جی کی خدمت میں پیش ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ میں تصدیق کے لیے پیش ہوا ہوں، مجھے کسی نے یہ بتایا ہے کہ شراب حرام ہو گئی ہے، اور میں وہاں سے سارا سرمایہ لے کر گیا تھا، سارا سرمایہ میں نے ادھر لگا دیا ہے، آپ مجھے بتائیں کیا شراب کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے حرام کر دیا؟ فرمایا ہاں شراب اللہ تعالیٰ کی ذات نے حرام کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ حرام ہو گئی ہے، وہ گئے ساری شراب بہا دی، ذرہ برابر فکر نہیں کی، اور یہ سوچ لیا کہ اللہ کا حکم آ گیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے کہہ دیا، بس اس کے آگے کوئی بات نہیں، اپنی ذات کی کوئی بات نہیں چلے گی، اپنی ذات کا کوئی معاملہ نہیں چلے۔ بھائی ہم اللہ، اس کے رسول اور شیخ کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ مال کی وجہ سے چھوڑتے ہیں، یاد رکھنا میری بات ہے، مال کی وجہ سے چھوڑتے ہیں۔ اور یاد رکھنا کہ یہ جو واقعہ ہو رہا ہے کیا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے ہوں گے؟ اس طریقے سے حکم بھی نازل ہو سکتا تھا، بھائی یہ جو صحابی آ رہے ہیں ان کو بولے پہلے مال یار سارا بیچ لیں، بس اس کے بعد خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی جن جن کے گھروں کے اندر، جن جن کی دکانوں کے اندر، جن جن کے کاروبار یہ ہیں، وہ سارا اپنا کاروبار کر لیں، اب دوبارہ کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طریقے سے اللہ حکم اتار سکتے تھے نہیں اتار سکتے تھے؟ بتاؤ چلو، نہیں اتارا اس طریقے سے حکم، ایک دم ڈائریکٹ حکم دیا بھائی حرام، اب کوئی یہ کام نہیں کرے گا، کوئی یہ پیے گا نہیں۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے گھر کے اندر مہمان آئے ہوئے تھے اور میں شراب سرو کر رہا تھا ان کو، مجھے حکم پہنچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شراب کو حرام کر دیا۔ بولا اسی وقت جس مہمان کے منہ کے اندر کلی کی صورت میں شراب داخل ہوئی ہوئی تھی اس نے فوراً کلی کی، اور جس کے اندر داخل ہو گئی تھی اس نے کی نہیں، اللہ نے بس حرام کر دیا، اب نہیں جا سکتی، اب نہیں جا سکتی، اب نہیں اتر سکتی۔ اور پھر نہیں اتری ہے۔ صحابہ کرام نے مدینے کی گلیوں میں اتنی شراب بہائی، اتنی شراب بہائی کہ اگر کبھی مدینے میں بارش ہوتی تھی تو زمین کے اندر جو شراب جذب ہوئی ہوئی ہوتی تھی تو بارش کے پانی سے اس شراب کی مہک آتی تھی، اتنی شراب بہائی تھی۔ دریا کی طرح بہ رہی تھی شراب، مطلب آپ سوچو کتنی شراب ہوتی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، بھئی یہ حکم کیوں ہوا، کیوں آیا اس طریقے سے، اس کی وجہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو طاعت کے اوپر لانا چاہ رہے تھے، اطاعت کے اوپر، کہ دنیا کی ویلیو ہے، مال کی ویلیو ہے یا میرے حکم کی ویلیو ہے، بس یہ دیکھنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ، یہ امتحان تھا۔